بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. برادران کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ بات باعث مسرت و سعادت ہے کہ وزارت برائے اسلامی امور و اوقاف و دعوت و ارشاد وسائل سینٹر اور مطبوعات و نشر کی ایجنسی آپ کی خدمت میں رہنمائے حج و عمرہ و زیارت مسجد نبوی کے عنوان سے یہ کیسٹ پیش کرتا ہے. لبیک اللہم لبیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. برادران حجاج کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالی کے مہمان کی حیثیت سے دیار مقدس اور پاک سرزمین میں آنا مبارک ہو. ہم آپ کو مرحبا کہتے ہیں اور مجلس توعیہ اسلامیہ کی جانب سے یہ مختصر گائیڈ پیش کرتے ہیں جس میں حج اور عمرہ کی تمام ضروری باتیں آ گئی ہیں. ابتدا ہم نے کچھ نصیحت آموز باتوں سے کی ہے جو ہم سب کے لیے مفید ہیں. اس وقت ہمارے پیش نظر اللہ تعالی کا یہ قول ہے کہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، یعنی آپس میں تم لوگ ایک دوسرے کو حق باتوں اور صبر کی نصیحت کرتے رہو. یعنی تقوی اور نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرتے رہو اور معصیت و نافرمانی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو. ہماری گزارش صرف یہ ہے کہ حج شروع کرنے سے پہلے اس کیسٹ کو ضرور سنیں تاکہ اس فریضہ کو آپ بحسن خوبی ادا کر سکیں. اس کیسٹ میں آپ کو بہت سے سوالات کے جوابات مل جائیں گے. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اس سال حج میں بھی اس سے مفید ہوں گے اور آئندہ کے لیے بھی اسے اپنے پاس محفوظ رکھیں گے. جو مسلمان بھائی سننے کی خواہش ظاہر کریں انہیں بھی سننے کو دیں تاکہ اس کا فائدہ عام ہو. ہماری دعا ہے کہ اللہ ہم سب کے حج قبول کرے اور ہماری کوشش کا اچھا بدلہ دے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبدالعزیز ابن عبداللہ ابن باز، رئیس عام ادارات بحوث علمیہ و افتاء و دعوت و ارشاد. لبیک اللہم لبیک. اہم ہدایتیں. حجاج کرام، اللہ تعالی کا شکر ہے کہ اس نے آپ کو حج بیت اللہ اور زیارت حرم کی توفیق دی. ہم دعا گو ہیں کہ اللہ پاک ہماری نیکیوں کو قبول کرے اور اجر و ثواب کو چند گنا کرے. ہم یہ نصیحتیں پیش کرتے ہوئے دعا گو ہیں کہ اللہ ہمارے حج کو قبول کرے اور طواف و سعی کا بہترین اجر عطا فرمائے. نمبر 1، یہ بات ہمیشہ ملحوظ خاطر رہنی چاہیے کہ آپ ایک مبارک سفر پر ہجرت اللہ کی نیت سے نکلے ہیں جس کی بنیاد توحید، خلوص نیت، اللہ کی دعوت پر لبیک اور اس کی اطاعت پر ہے. اس سے بڑا کسی کام کا اجر نہیں کہ حج مبرور کا بدلہ صرف جنت ہے. نمبر 2، اس بات کا خیال رہے کہ شیطان آپ کے درمیان اختلاف پیدا نہ کر دے کیونکہ وہ تو گھات میں بیٹھا ہوا دشمن ہے. اس لیے اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت رکھیں اور جنگ و جدال اور اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میں کا کوئی فرد اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی نہ پسند کرے جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے. نمبر 3، اگر دینی امور اور مسائل حج میں کوئی اشکال پیش آئے تو فوراً علماء کی طرف رجوع کریں تاکہ بصیرت اور روشنی حاصل ہو. قرآن پاک کہتا ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، یعنی اگر تم نہیں جانتے ہو تو اہل علم سے پوچھ لیا کرو. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس کے لیے اللہ بھلا چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ دیتا ہے. نمبر 4، اللہ تعالی نے کچھ کاموں کو ہمارے لیے فرض قرار دیا ہے
اور کچھ کو مسنون و مستحب، اور جو شخص فرائض کی پابندی نہیں کرتا اس کے مسنون اعمال قبول نہیں ہوتے۔ بعض حجاج اس حقیقت کو بھول جاتے ہیں اور حجر اسود کو بوسہ دینے، طواف میں رمل، مقام ابراہیم کے پیچھے نماز اور زمزم کا پانی پینے کے موقعوں پر مسلمان مرد اور عورتوں کو تکلیف دیتے ہیں، حالانکہ یہ سارے کام مسنون ہیں اور مومن کو ایذا پہنچانا حرام ہے۔ پھر ہم کیوں سنت کی ادائیگی کے لیے حرام کا ارتکاب کرتے ہیں؟ ایک دوسرے کو تکلیف پہنچانے سے بچنا نہایت ضروری ہے۔ اللہ تعالی آپ کو ثواب اور اجر عظیم سے نوازے۔ مسئلہ کی مزید وضاحت کے لیے مندرجہ ذیل باتیں لائق بیان ہیں۔ نمبر 1، مسلمان کے لیے یہ مناسب نہیں کہ حرم میں یا کسی اور جگہ کسی عورت کے بغل میں یا اس کے پیچھے نماز ادا کرے۔ اگر اس سے بچنا ممکن ہے تو پھر ایسا کرنا صحیح نہیں ہے۔ البتہ عورتیں مردوں کے پیچھے نماز پڑھ سکتی ہیں۔ نمبر 2، حرم شریف کے دروازے اور گزرگاہیں مسلمانوں کے راستے ہیں، ان میں نماز پڑھنا اور راستوں کے بند ہو جانے کا سبب بننا صحیح نہیں، چاہے جماعت ہی کیوں نہ چھوٹی جا رہی ہو۔ نمبر 3، خانہ کعبہ کے گرد بیٹھنے، اس کے قریب نماز ادا کرنے یا حجر اسود اور مقام ابراہیم کے پاس رکنے کی وجہ سے اور خاص کر ازدحام کے وقت اگر لوگوں کو طواف کرنے میں رکاوٹ پیش آتی ہے تو ایسا کرنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس میں عامت المسلمین کے لیے ضرر اور ایذا رسانی ہے۔ نمبر 4، حجر اسود کو بوسہ دینا سنت ہے اور مسلمان کا احترام فرض۔ سنت کی خاطر فرض کا غیا کسی طرح بھی صحیح نہیں ہے۔ ازدحام کے وقت حجر اسود کی طرف صرف اشارہ کرنا اور تکبیر کہتے ہوئے آگے بڑھ جانا ہی کافی ہوگا۔ طواف کی جگہ سے نکلنے کے لیے صفوں کو چیرنا اور لوگوں کو دھکے دینا کسی طرح مناسب نہیں، بلکہ لوگوں کے ساتھ چلتے ہوئے آہستگی کے ساتھ نکل جانا چاہیے۔ نمبر 5، رکن یمانی کو بوسہ دینا مسنون نہیں۔ اگر ازدحام نہ ہو تو بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر اپنے دائیں ہاتھ سے صرف چھونے پر اکتفا کرے اور اس کو بوسہ نہ دے، اور اگر اس کا چھونا مشکل ہو تو چھو کر طواف کرتا رہے اور رکن یمانی کی طرف نہ اشارہ کرے اور نہ اس کے سامنے آ کر اللہ اکبر کہے، کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان یہ دعا پڑھنی مستحب ہے۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اور آخر میں ہم تمام حجاج کرام کو اللہ کی کتاب اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کی نصیحت کرتے ہیں۔ اللہ تعالی کا فرمان ہے، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم اس کے رحمت کے حقدار بنو۔ لبیک اللہم لبیک۔ اسلام سے خارج کرنے والی باتیں۔ برادران اسلام 10 ایسی باتیں ہیں جن میں سے ہر ایک انسان کو اسلام سے خارج کر دیتی ہے اور جن کا ارتکاب اکثر و بیشتر لوگوں سے ہوتا رہتا ہے۔ پہلی بات، اللہ کی عبادت میں دوسروں کو شریک بنانا۔ اللہ تعالی کا قول ہے، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار۔ یعنی جس نے اللہ کے ساتھ عبادت میں کسی چیز کو شریک بنایا اس پر جنت حرام ہو گئی اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ مردوں کو پکارنا، ان سے مدد مانگنا
نظر و نیاز کرنا اور ان کے نام سے ذبح کرنا شرک فی العبادت میں داخل ہے۔ دوسری بات، جس نے اللہ اور اپنے درمیان کسی کو سفارشی بنایا، اسے پکارا اور اس سے شفاعت کی درخواست کی اور اس پر بھروسہ کیا، وہ باجماع امت کافر ہو گیا۔ تیسری بات، جس نے مشرکوں کو کافر نہیں سمجھا یا ان کے کفر میں شک کیا اور ان کے مذہب کو صحیح سمجھا، وہ کافر ہو گیا۔ چوتھی بات، جس نے یہ اعتقاد رکھا کہ کوئی دوسری راہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ سے اکمل و افضل ہے، یا یہ کہ کسی اور کا فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے بہتر ہے، جیسے وہ لوگ جو طاغوتی طاقتوں کے قوانین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون پر فوقیت دیتے ہیں، وہ کافر ہے۔ نمبر 1، مثلا یہ اعتقاد رکھنا کہ انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین و نظام حیات اسلامی شریعت سے افضل ہیں، یا ایک ہی 20ویں صدی میں اسلامی نظام کی تنفیذ ممکن نہیں، یا یہ کہ مسلمانوں کی پستی کا سبب اسلام تھا، یا یہ کہنا کہ اسلام نام ہے صرف ان تعلیمات کا جو بندے اور اللہ کے رشتے کو واضح کرتے ہیں، زندگی کے دیگر امور میں اس کا کوئی دخل نہیں۔ نمبر 2، یہ کہنا کہ چور کا ہاتھ کاٹنا یا شادی شدہ زناکار کو سنگسار کرنا عصر حاضر کے مناسب نہیں۔ نمبر 3، یہ اعتقاد رکھنا کہ شرعی معاملات اللہ کے حدود یا ان کے علاوہ امور میں غیر اسلامی قوانین کے مطابق فیصلہ کرنا جائز ہے، اگرچہ اس کا یہ اعتقاد نہ ہو کہ وہ قوانین اسلامی شریعت سے بہتر ہیں، کیونکہ اجماع امت کے مطابق جس چیز کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اسے اس نے مباح قرار دیا، اور یہ اجماع امت کا فیصلہ ہے کہ جو کوئی اللہ کے محرمات کو حلال قرار دے گا، جس کا جزو دین ہونا بدیہی امر ہے، مثلا زنا، شراب خوری، سود اور غیر اسلامی قانون کا نفاذ وغیرہ، وہ کافر ہے۔ 5ویں بات، جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی باتوں میں سے کسی بات کو مبغوث سمجھا، وہ کافر ہو گیا، چاہے وہ اس پر عمل ہی کیوں نہ کرے، کیونکہ اللہ تعالی کا فرمان ہے، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، یعنی یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے نازل کردہ قوانین و شرائع کو برا سمجھا تو اللہ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا۔ 6ٹھی بات، جس نے اللہ کے دین کی کسی بات یا ثواب اور عقاب کا مذاق اڑایا، وہ کافر ہو گیا۔ قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، یعنی اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم لوگ اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول کا مذاق اڑایا کرتے تھے؟ اب عذر لنگ نہ بیان کرو، تم لوگ تو ایمان کے بعد کافر ہو گئے۔ 7ویں بات، جادو، شوہر و بیوی کے درمیان نفرت پیدا کرنا یا شیطانی وسائل کے ذریعہ انسان کے دل میں ایسی چیز کی خواہش ڈال دینا جسے فی الواقع وہ نہیں چاہتا، بس جو شخص ایسا کرے گا یا ایسی باتوں سے راضی رہے گا وہ کفر کی حدوں میں داخل ہو جائے گا۔ اللہ تعالی کا فرمان ہے، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، یعنی وہ دونوں کسی کو اس وقت تک نہیں سکھاتے جب تک یہ بتا نہیں دیتے کہ ہم تو لوگوں کے لیے صرف ایک آزمائش ہیں، اس لیے کفر کا ارتکاب نہ کرو۔ 8ویں بات، مشرکوں کی تائید اور مسلمانوں کے خلاف ان کی مدد کرنی۔ فرمان باری تعالی ہے، ومن يتولهم
منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. یعنی اور جو ان کو دوست رکھے گا وہ انہی میں سے ہو جائے گا. اللہ ظلم کرنے والی قوموں کو ہدایت نہیں دیتا. 9ویں بات، جس کا یہ اعتقاد ہو کہ بعض لوگوں کو شریعت محمدیہ کے حدود تجاوز کرنے کی اجازت ہوتی ہے وہ کافر ہے. قرآن کریم میں ہے ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. یعنی جو شخص اسلام کے علاوہ اور کسی دین کو پسند کرے گا اس کا عمل قابل قبول نہ ہوگا اور آخرت میں وہ خسارہ کا مستحق ہوگا. 10ویں بات، اللہ کے دین سے مکمل اعراض یا کسی ایسی بات سے اعراض جس کے بغیر صحیح اسلام کو پانا ناممکن ہو، ایسا علم اور ایسا عمل قابل قبول نہیں. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. اور اس آدمی سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس کو اللہ کی آیتوں کی یاد دلائی جائے تو اعراض سے کام لے. ہم بے شک مجرموں سے انتقام لیں گے. والذين كفروا عما أنذروا معرضون. اور جن لوگوں نے کفر کا ارتکاب کیا وہ لوگ دھمکیوں سے اعراض کرتے ہیں. اسلام سے خارج کرنے والی ان باتوں میں ازراہ مذاق، ازراہ سنجیدگی اور خوف سبھی حالتیں برابر ہیں. صرف وہ شخص مستثنا ہے جس نے شدید حالت اکراہ و مجبوری میں ان میں سے کسی کا ارتکاب کیا ہو. ہم اللہ کے غضب اور سزا سے پناہ مانگتے ہیں. لبیک اللہم لبیک. حج، عمرہ اور مسجد نبوی کی زیارت کے آداب. مسلمان بھائیوں، حج کی 3 قسمیں ہیں: تمتع، قران اور افراد. حج تمتع کی تعریف یہ ہے: حج کے مہینوں شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ کا پہلا عشرہ، اس میں عمرہ کا احرام باندھنا، عمرہ سے فراغت کے بعد انتظار کرنا اور پھر اسی سال 8ویں ذی الحجہ کو مکہ مکرمہ یا اس کے قریب سے حج کا احرام باندھنا. حج قران کی تعریف یہ ہے: حج اور عمرہ دونوں کا ایک ساتھ احرام باندھنا. ایسی حالت میں حاجی قربانی کے دن ہی حج اور عمرہ دونوں سے حلال ہوگا. دوسری صورت یہ ہے کہ پہلے تو عمرہ کی نیت کرے، پھر طواف کی ابتدا کرنے سے پہلے حج کی نیت بھی کرے. حج افراد کی تعریف یہ ہے: صرف حج کی نیت کرنا میقات سے یا مکہ مکرمہ سے اگر وہاں مقیم ہو، یا میقات کے حدود کے اندر کسی دوسری جگہ سے. پھر اگر اس کے پاس قربانی کا جانور ہے تو 10ویں تاریخ تک حالت احرام میں باقی رہے گا، اور اگر قربانی کا جانور ساتھ نہیں لایا ہے تو حج کی نیت کو عمرہ میں بدل دینا جائز ہوگا. ایسی صورت میں طواف اور سعی کے بعد بال کٹوا کر حلال ہو جائے گا، اس لیے کہ جن لوگوں نے صرف حج کی نیت کی اور اپنے ساتھ قربانی کا جانور نہیں لائے تھے ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی حکم دیا تھا. اسی طرح اگر حج قران کی نیت کرنے والے کے پاس قربانی کا جانور نہیں ہے تو وہ بھی حج کی نیت کو عمرہ میں بدل دے گا. اور سب سے افضل حج حج تمتع ہے ان کے لیے جو اپنے ساتھ قربانی کا جانور نہ لے گئے ہوں، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایسا ہی حکم دیا اور تاکید فرمائی. عمرہ کا طریقہ: میقات پر پہنچنے کے بعد غسل کرو،
اور ممکن ہو تو خوشبو لگاؤ، اور پھر احرام کے کپڑے لنگی اور چادر پہن لو۔ بہتر یہ ہے کہ دونوں کپڑے سفید ہوں۔ عورتیں کسی قسم کا کپڑا پہن سکتی ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ بے پردگی اور اظہار زینت نہ ہو۔ پھر عمرہ کے احرام کی نیت کرو اور کہو لبیک عمرۃ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ مرد ان کلمات کو بآواز بلند کہے گا اور عورتیں آہستگی کے ساتھ۔ پھر زیادہ سے زیادہ تلبیہ، ذکر الہی اور استغفار میں مشغول رہو۔ لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے رہو اور برائی سے روکتے رہو۔ مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد خانہ کعبہ کا 7 مرتبہ طواف کرو۔ ابتدا حجر اسود کے پاس سے تکبیر کے ذریعہ ہونی چاہیے اور انتہا بھی وہیں ہوگی۔ طواف کے درمیان ذکر الہی اور مختلف قسم کی دعاؤں میں مشغول رہنا چاہیے، اور بہتر یہ ہے کہ ہر چکر کے اختتام پر یہ دعا پڑھو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اور پھر اگر ممکن ہو تو مقام ابراہیم کے پیچھے ورنہ مسجد میں کسی دوسری جگہ 2 رکعت نماز پڑھو۔ اس کے بعد صفا پہاڑی کی طرف جاؤ، اس پر چڑھ کر قبلہ کی طرف رخ کرو، اللہ کی تعریف بیان کرو اور دونوں ہاتھ اٹھا کر 3 مرتبہ اللہ اکبر کہو اور دعا کرو۔ دعا کو 3 مرتبہ دہرانا سنت ہے، اور یہ بھی 3 مرتبہ پڑھو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ 3 سے کم مرتبہ پڑھنے میں بھی کوئی حرج نہیں۔ پھر پہاڑی سے اتر کر عمرہ کے لیے 7 بار سعی کرو۔ ہر بار دونوں ہرے نشانوں کے درمیان تیز چلو اور اس کے پہلے اور بعد میں حسب عادت چلو۔ مروہ پہاڑی پر بھی چڑھو، اللہ کی تعریف بیان کرو اور وہی کچھ کرو جو صفا پہاڑی پر کیا تھا، اور ممکن ہو تو تکبیر بھی کہو۔ طواف اور سعی کے لیے کوئی ضروری مخصوص دعا نہیں ہے، بلکہ جو بھی ذکر و تسبیح اور دعا یاد ہو پڑھو اور قرآن کریم کی تلاوت کرو، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت اذکار اور دعاؤں کا خاص خیال رکھے۔ سعی پوری ہو جانے کے بعد سر کے بال مڈوا دو یا کتروا دو۔ اب عمرہ پورا ہو گیا اور احرام کی وجہ سے جو چیزیں حرام ہو گئی تھیں وہ سب حلال ہو گئیں۔ اگر نیت حج تمتع کی تھی تو قربانی کے دن ایک بکری یا اونٹ یا گائے کے 7ویں حصے کی قربانی واجب ہوگی۔ اگر کسی کو میسر نہیں تو پھر 10 روزے رکھنے ہوں گے، 3 دن حج کے دنوں میں اور 7 دن وطن واپسی کے بعد۔ بہتر یہ ہے کہ عرفہ کے دن سے پہلے ہی 3 روزے رکھ لیے جائیں۔ لبیک اللہم لبیک۔ اب حج کا بیان سنیے۔